اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ٹاپک جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پلیز، کیونکہ آپ لوگ ایک ایسے ادارے سے منسلک ہے جو ریسرچ اور سائنس پہ اپنا ایک کمانڈ رکھتا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں میں کروں گا اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اویئرنیس آپ اپنے نظریے سے بھی دیکھیے گا، اور اس میں ریسرچ کا پہلو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ اس میں ریسرچ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ گویا کہ میں نے کوئی تقریباً 22 سال لگائے ہیں ایکسٹرولوجی پر ریسرچ کرنے کے لیے، اور 22 سال میرے ایسے گزرے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہ بس سمجھ لیں کہ جیسے کہ رٹا لگا کے سندیں لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن 22 سال کے بعد اچانک ہی کچھ ایسے راز کھل گئے، اور وہ بہت، اگر سوچا جائے کہ پیروں تلے زمین ہل گئی۔ تو پچھلے کئی سالوں سے میں ٹی وی پہ اور پوڈ کاسٹ پر جو ہے اپنی گفتگو میں لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں کہ آنے والا دور بڑا بھیانک ہے، اور اس میں ہمیں ابھی سے کچھ نہ کچھ تیاری کر لینی ہے۔ لیکن مجھے رسپانس بہت کم مل رہا ہے، جیسے کہ بس حضرت ہمارے شمشاد صاحب انہوں نے بیچارے نے بڑی کوشش کی ہے کہ ایک دو جگہ پہ، اب یہ میرے خیال سے PCR میں میرا سیکنڈ لیکچر ہے، اس سے پہلے اس پاک سوئس میں ہو چکا ہے، تو یہ لیکچر بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، کائنات کو بنائی اس لیے کہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے، اسے ابدی نہیں رکھا ہے۔ اب اس کے خاتمے کے مراحل ہیں، اور وہ مراحل کس طریقے سے ہیں، کیسے ہیں، یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے باتیں۔ تو یہاں میں ایک یوں تو فتن اور ملاحم جو ہے ان کے حوالے سے، یعنی عربی میں فتن ملاحم کہتے ہیں، فتنے اور ملاحم جنگوں، یعنی آخری زمانے میں جتنی جنگیں اور فتنے اٹھیں گے ان کے حوالے سے تو احادیث کثرت سے ملتی ہیں آپ کو۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس پہ غور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس دور میں جی رہے ہیں اور کس دور کو آپ آنے والے وقت میں فیس کریں گے۔ اس حوالے سے میرے نزدیک ایک حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خاص فتنوں کا ذکر کیا ایک وقت میں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے پاس، اور 3 خاص فتنے جو ہیں صحابہ کے سامنے آپ نے بات کی۔ تو وہ فتنے جو تھے، ایک فتنہ احلاس، ایک فتنہ سرا، اور ایک فتنہ دحیمہ۔ تو 3 خاص فتنوں کا جب ذکر کیا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ باغنا اور جنگ ہے۔ پھر آپ سے پوچھا کہ یہ فتنہ سرا کیا ہے؟ تو کہا وہ ایسا فتنہ ہے کہ ایک شخص میرے اہل بیت سے ہوگا پر وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، اور اس کے پیروں تلے جو ہے دھواں نکلے گا، اور پھر اس کو یعنی گمان ہوگا کہ پر میرے جو دوست ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے لوگ ایسے آدمی کے پر اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کوہلا پسلی پہ۔ پھر فتنہ دحیمہ کا ذکر کیا، اس میں امت میں کسی کو بھی وہی چھوڑے گی نہیں۔ یہ فتنہ دحیمہ جو ہے یہ امت میں کسی کو نہیں چھوڑے گی، یہ کہ اسے تماچا مار کے رہے۔ پھر جب یہ کہا جانے لگیں گا کہ ختم ہو گئی ہے تو وہ اور بڑھ جائیں گی۔ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ پہلے میں آپ کو فتنہ احلاس اور سرا، چونکہ یہ میں بات تھوڑی تمہید کر رہا ہوں اپنی آگے والی بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ 2 فتنے کیا تھے اور تیسرا فتنہ دحیمہ کیا ہے، لیکن یہ جو نقطہ ہے جو میں آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ختم ہو گئی تو اور بڑھا دی جائے گی۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ 2 خیموں میں بس جائیں گے، ایک خیمہ یعنی ایمان سے خالی ہوگا اور ایک خیمہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اب فتنہ سرا کو ذرا سمجھے، کیونکہ بعض زمانے کی آ رہی ہے۔
یہ فتنے ایسے ہیں جس نے وقت کی دھارے کو بدل دیا ہے، یعنی ان 3 فتنوں سے وقت کا دھارا بدل جائے گا۔ یہ 2 واقعہ ہو چکے ہیں اور تیسرا آئے گا۔ فتنہ احلاس اور سرا ہو چکا ہے اور فتنہ دہیمہ آنے والا وقت آئے گا۔ تو ان 3 فتنوں کی وجہ سے وقت کا دھارا بدلتا ہے۔ اچھا، فتنہ احلاس کی اصل معنی یہ ہے، احلاس کہتے ہیں عربی کے اندر کہ جیسا کہ کوئی چیز آپ کے شیروانی آپ پہنتے ہیں تو اندر کا جو استر ہوتا ہے، تو وہ اندر کا جو استر جو کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو حلس کہتے ہیں، اور احلاس اس کی جمع ہے۔ تو گویا جو کسی زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا، جسے کہتے تھے فتنہ باطنیت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی، پہلے اختلاف ان کے اندر سیاسی تھا اور فقہی مسائل پہ اختلاف تھا، یعنی سیاسی مسائل پہ یہ فقہی لیکن عقائد کے مسائل پہ کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن 3 صدی ہجری میں یا 2 صدی ہجری کی اواخر میں لوگوں پہ ایسے فتنے اٹھے جنہوں نے قرآن کی تشریح اپنے طور پہ یہ کی کہ قرآن کے جہاں ظاہری معنی وہاں اس کے باطنی معنی بھی ہے، اور ان کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جن لوگوں پہ باطنی معنی منکشف ہو گئے تو پھر وہ ظاہری معنوں سے آزاد ہو گئے۔ تو اس کو فرقے باطنیت فرقے کے اندر کہا جا سکتا ہے، اور اس میں مشہور شخصیت تھی حسن الصباح، جو شیخ الجبال کہلاتی تھی، اور جنہوں نے فدائین پیدا کیے۔ یہ میں مختصر آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اصل بات کی طرف لے کے آؤں۔ تو وہ فتنہ باطنیت تھی۔ تو امت کا دھارا جو ہے نا وقت کا بدل گیا، کہ پہلے امت کبھی عقائد میں اختلاف نہیں کرتی تھی، لیکن جب فتنہ باطنیہ پیدا ہوا جسے فتنہ احلاس کہتے ہیں، تو پھر امت کے اندر عقائد کا بھی اختلاف پیدا ہو گیا، اور پھر ان کا کام یہی تھا کہ یہ اچانک اٹیک کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، یعنی مسلمانوں کے قافلوں پہ اٹیک کرنا اور وہاں پہ جنگ کرنا اور بھاگنا۔ تو یہ وہ فتنہ تھا جس نے فتنہ احلاس نے وقت کے دائرے کو بدل دیا، امت کو عقائد طور پہ تقسیم کر دیا۔ اچھا، یہ پتہ نہیں چلا تاریخ میں کہ یہ فتنہ مطلب کس نے یہ نظریات پیدا کیے جسے باطنی نظریات کہتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ اسی باطنی نظریات کے تحت خلافت فاطمیہ مصر میں قائم ہوئی اور وہ مغرب عربی میں قائم ہوئی۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ فتنہ سرا جو ہے، دیکھیں امت جو ہے پہلے ایک امبریلا کے تحت تھی، اور وہ امبریلا تھی خلافت کی۔ تو یہاں فتنہ سرا جو تھا جب پیدا ہوا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میرے اہل بیت سے تو ضرور ہوگا، یعنی مجھ سے، پر وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، یعنی میرے اہل بیت سے ہوگا پر مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ مولانا خلیل احمد سانپوری صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ جو ہے، یہ حسین بن علی جو حجاز کے مکہ کا میں جب فرسٹ ورلڈ وار جب ترکوں کی حکومت تھی، اس زمانے میں خلافت عثمانیہ تھی، تو یہ وہ شخص تھا جس نے، سرا کا مطلب یہی ہے کہ سازش کرنا چھپ کر خاموشی سے، عربی میں سر کو مطلب سرا، تو کہہ لیں گے یہ وہ شخصیت تھی جس نے جو تھا وہ ہاشمی، پر وہ مسلمانوں کے ہی خلاف جو سازش کر رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو کسی خلافت کے تحت ایک زمان تک عرصے تک رہے، تو وہ خلافت ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کا جو تقسیم ہو گیا، اور وہ آج نیشن اسٹیٹ میں ہیں، تو آج جس حالت میں ہیں اس کی وجہ زیادہ تر یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ایک سیاسی امبریلا کسی 1300 سال تک رہا وہ ختم ہو گیا، یعنی وقت نے اپنا رخ بدل گیا، وقت کا دھارا بدل گیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں فتنہ دہیمہ پہ، جو سب سے اہم بات ہے۔ فتنہ دہیمہ عربی میں اس کے معنی ہیں اندھیری، کالی، مصیبت، اس کے یہ معنی بنتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے، اور ایک معنی یہ بھی ہے عربی میں داہیہ جسے کہتے ہیں، یعنی حد کر دینا، آخر ہو جانا۔ تو فتنہ دہیمہ جو ہے وہ اب باقی اور وہ آنے والا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو نیو دور میں، ماڈرن دور میں لے کے آتا ہوں۔ 1983 کے اندر کارل ساگا اور بریان ٹونز اور اس کے کچھ ساتھی امریکن سائنٹسٹ ہیں،
انہوں نے ریسرچ کی کہ اگر نیوکلر جنگ ہو جائے، رشیا اس زمانے میں سوویت یونین ہوتا کرتا تھا، ان کے بیچ میں اگر ہم جنگ ہو جائے تو جنگ کے بعد پوسٹ نیوکلر وار کیا چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑے گی، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو انہوں نے جو ریسرچ کی وہ ریسرچ یہ ہے، بتاتی ہے کہ ریسرچ جو چیزیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میرا پڑھنے والی کون سی چشمہ ہے اور دیکھنے والی، اچھا، کہ جنگ کے بعد جو دھواں اٹھیں گا کالا، یعنی جب نیوکلر وار ہو جائیں گی اس کے بعد جو کالی دھواں جو اٹھیں گی وہ تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر آسمان کے اوپر جائیں گی، اور پھر وہ جو ہے سن لائٹ جہاں سے آ رہی ہے تو اس کو سن لائٹ جو ہے نا ابزورو کر لیں گی، اس کی سوٹ کو، اس کی جو اسے کہتے ہیں کہ اس دھواں میں جو کاجل ہے اس کو سن لائٹ ابزورو کر لے گی، اور وہ اسٹریٹوسفیئر جو لیئرز ہے اس میں وہ چلے جائیں گی۔ اچھا، حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ختم ہو جائے گا تو پھر بڑھ جائیں گی، جب وہ سن لائٹ کے اسٹریٹوسفیئر میں جب پہنچ جائیں گی تو پھر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ کئی دہائیوں تک رہیں گی۔ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اب اس وقت سورۃ دخان پڑھی نہیں ہے ابھی تک، سورۃ دخان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اور مزید تشریح کی ہے اس بات کو، لیکن فتنہ دہیمان کا بتانا یہاں ضروری تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ حالات بالکل یکسر بدل جائیں گے، یعنی وقت کا جو دھارا ہے آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہم رہ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا اثر کیا ہوگا وہ پلے کر دیجئے کہ کتنے لوگ مریں گے۔ How many people would a nuclear war between the United States and Russia kill? So I'm coming back at you with a very dark answer and a very big number. And that number is 5 billion people. یہ خاتون جو ہے اینی جیکبسن ہے، اور یہ ایک پروفیشنلی تو جرنلسٹ ہے، لیکن انہوں نے کافی عرصے تک پینٹاگون اور سی آئی اے، وائٹ ہاؤس اور بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں امریکن سے، وہاں سے انہوں نے انٹرویوز وغیرہ لے کے ایک بک لکھی ہے نیوکلر وار ایز سینیریو کے نام سے۔ میری کتاب کی پبلش سے کوئی 2 مہینہ پہلے ان کی کتاب آ چکی ہے مارکیٹ کے اندر، تو اس میں جو فگر یہ بتا رہی ہے 5 بلینس، یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، یہ برائن ٹونز کو کر رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر برائن ٹونز جو ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، تو انہوں نے یہ فگر بھی 2006 میں ریکارڈ اپنے کیلکولیٹ کیا تھا۔ ذہن میں رکھیں یہ بات کو کہ 2006 کے اندر یہ ڈاکٹر برائن ٹون نے یہ فگر کیلکولیٹ کیا تھا، اور وہ بھی اس وقت کہہ رہے تھے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہمارے سامنے جو ماڈرن کمپیوٹرائز ہو یہ ہے، ڈیجیٹل ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو جن چیزیں ہم سے اور بھیانک کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ چیز ہے کہ کیا یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اف پیر ہے کہ اگر جنگ ہو جائے تو یہ صورتحال آئیں گی، ٹھیک ہے، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہو کے رہیں گا۔ یہاں سب سے پہلے میں آپ کو حدیث صحیح مسلم کی پڑھ کے بتاتا ہوں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى تقتلان فئتان عظیمتان وتكون بینہما مقتل عظیم دعواہما واحدہ، کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 2 عظیم گروہ ان کے بیچ میں ایک عظیم جنگ نہ ہو جائے اور ان دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا۔ حدیث کا جو استدلال اس بات پر ہے کہ ایسی جنگ جو لوگوں کے لیے عبرت ہوں گی، یعنی عبرت کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یہ جنگ ہو کے رہیں گی 2 عظیم گروہوں کے بیچ میں۔ اس حدیث میں کسی مسلمان کا ذکر نہیں کہ کوئی مسلمان گروہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کچھ اس حدیث کی بات علماء نے تشریح اپنے طور پہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی ان کے پر ڈال دی، حالانکہ اس حدیث میں نہ صحابہ کا ذکر ہے نہ مومنین یا مسلمانوں کی جنگ کی بات ہے، اور یہ آخری زمانے کی بات ہے،
کیونکہ لا تقوم الساعہ یعنی قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ جنگ نہ ہو جائے، اور وہ عظیم جنگ ہی کہلائیں گی۔ اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ وہ دونوں گروہ کا دعویٰ ایک ہوگا، تو دعویٰ وہ گروہ کا جو ایک ہے، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرما دیا ہے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دعویٰ ہمیں سورۃ مائدہ میں ملتا ہے، یعنی ایک ہی دعویٰ ہے گروہ کا۔ تو یہ عظیم جنگ کے نتیجے میں ہمیں یہ حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورۃ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ انتظار کیجئے کہ جب آسمان میں دخان یعنی دھوئیں کو کہتے ہیں، اسموکس کو پیدا ہو جائے گا، آ جائے گا، اور وہ بالکل ظاہری طور پہ ہوگا۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی دھواں ہو اگر کافی عرصے تک آسمان میں رہے تو ایک عرصے کے بعد تحلیل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ مبین اس طریقے سے کہ اتنا وہ ظاہر ہوگا کہ اس کی یعنی تحلیل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہاں میں نے حدیث آپ کو دہیمان میں فتمایا ہے کہ اور پھر سائنسی آپ کو وہ تجزیہ بتایا ہے کہ جب جنگ کے جو اسموک جو آسمان کے اوپر 10 سے 15 کلومیٹر پر جائیں گے، جو اسٹراسفورس کے اندر جب جائیں گے تو پھر وہ کافی دہائیوں تک وہاں رہیں گے۔ اچھا ایک حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آخری 70 سال کے دور کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کی جو اینڈ آف ٹائم ہے اس میں تمام وہ بڑی چیزیں جو علامتیں آپ سنتے آئے ہیں امام مہدی کے حوالے سے یا دابت الارض کے حوالے سے، کچھ بھی وہ تمام کی تمام علامتیں ان آخری 70 سال میں، اور حضور نے اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ اس میں چکی چلیں گی 35 36 37، یعنی راوی کو یاد نہیں لیکن 35 سے لے کے 37 سال تک کی چکی چلیں گی۔ چکی کس کو کہتے ہیں؟ آٹے کی۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر جب یہ حالات ہوں گے تو سب سے بڑا جو اثر پڑے گا کیا کہ آپ کی جو درجہ حرارت ہے زمین کی گلوبلی، یعنی کسی ایریے کی مخصوص ایریے کی بات ہو رہی ہے، گلوبلی جو درجے کی حرارت ہے وہ 20 سے 20 سینٹی گریڈ تک مائنس چلا جائے گا، یعنی آپ کچھ چیز بھی نہیں اگا سکے گے۔ حدیث وہیں کہہ رہی ہے کہ چکی چلیں گی، اتنی آپ کو سمجھا دیا کہ آٹے کی جیسی چکی چلیں گی، گویا مراد ہے کہ آپ کو اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا، مصیبتوں کو جو آپ کی غذا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ زہریلی، اس میں جو زہریلی گیس ہوں گی، اس کے علاوہ جو زہریلی بارش ہوں گی اور لوگوں کو جلدی بیماریاں ہوں گی، ہڈیوں کے کینسرز ہوں گے، یہ چیزیں اور ہیں۔ آپ سن چکے اینی جیکبسن نے کہا کہ فرسٹ 72 منٹس، انہوں نے جو بات کی منٹس پہ بات کی ہے، فرسٹ 72 منٹس کے اندر 5 ارب لوگ مر جائیں گے۔ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 بلینس کے قریب ہے، ایگزیکٹلی فگر تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن انہوں نے 5 بلین، اور یہ جو بات بتا رہی ہے میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر بریان ٹونز نے 2006 میں کہی تھی، یعنی آج ہم 2024 میں نا، تو کتنے سال گزر گئے۔ یہ اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے پاس لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں ہمیں پاس اور بھیانک صورتحال سامنے آ رہا ہے۔ تو اور ایک بات انہوں نے اور بھی کی اپنی اسپیچ میں، اینی جیکبسن کو ضرور سنیے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکن ایک ادارہ ہے جو خاص طور پہ رسک مینجمنٹ کے اوپر، اگر کوئی بہت بڑی اس طریقے سے ان کے یہاں ایپکس مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ کرائسس پیدا ہو جاتے ہیں جو اربوں ڈالر کے نقصانات ہوتے ہیں، تو ان کا ایک ادارہ مینجمنٹ کرتا ہے۔ اس ادارے کی جو سربراہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس نے اسے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا پروگرام ہے ہی نہیں کہ نیوکلر جنگ کے بعد کوئی سروائیونگ پروگرام ہم رکھیں، ہے ہی نہیں۔ اچھا میری تحقیق مجھے یہ بتاتی ہے کہ ہم 99% سے زیادہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت سے اس کو سامنے رکھ کر، قرآن کی آیت سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں، اور یہ آیت ہے سورۃ اسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
بنی اسرائیل کو وجعلناکم اکثر نفیرا۔ اس وقت بنی اسرائیل تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ ہیں۔ اب اس کا کیا ریشو بنے گا 8 ارب کی آبادی میں؟ 1.5 سے 2 کروڑ کا اگر آپ ریشو نکالنے جائیں تو میرے خیال سے -1 کیا -0.5 بھی نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو میتھمیٹیشین اسی صحیح بتا سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا کہ ہم نے تم کو سب سے زیادہ جتھے والا بنا دیا۔ کیسے بنا دیا؟ تاریخ بنی اسرائیل کو اگر آپ پڑھ لیں، جن کا مطالعہ ہے، بنی اسرائیل کبھی بھی زیادہ جتھے میں نہیں تھے۔ یہ آنے والی خبر ہے، آنے والی آپ کو وارننگ ہے کہ یہ تعداد میں بڑھ جائیں گے، اس کے مقابلے میں دیگر اقوام کم ہوں گے۔ جو دیکھیں، اگر بنی اسرائیل کو سمجھنا ہے، اسرائیل کی ساری چیز کو پڑھنا ہے، تو سورۃ بنی اسرائیل کو پڑھیں آپ ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماضی کو، مستقبل کو عیان کر دیا ہے ساری طریقے سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آنے والے وقت میں بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ جائیں گی، یعنی گویا مراد یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہے اقوام ان کے مقابلے میں کم ہو جائیں گے۔ تو وہ کس صورت میں کم ہو سکتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں کم ہو سکتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے کہ 2 بڑی قوتیں ایک عظیم جنگ نہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عظیم جنگ کے نتیجے میں جو ہے باقی اقوام جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ اصل سورۃ دخان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ یہ وقت آئے گا۔ اچھا، اب آگے ہم اگر دیکھتے ہیں تو سورۃ فلق ہے، وہاں پہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس شر سے پناہ مانگو، اندھیری رات کی کالی شر سے پناہ مانگو جب وہ چھا جائیں گی۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام بغوی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے، اور آپ نے فرمایا ہے بی بی عائشہ کو، عائشہ اس رات کی کالی اندھیری سے پناہ مانگو جب یہ چھا جائیں گی۔ گویا جب یہ جنگ ہوں گی تو آپ کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی اور نہ چاند کی روشنی ملے گی۔ یہ تو سائنس اس بات کو ایکنالج کر رہا ہے۔ مین مقصد یہ ہے ہماری ٹاپک کا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو سائنس آلریڈی ابھی جا کر 1400 سال پہلے تو کوئی نیوکلر جنگ کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ایٹم بھی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک اسموک آئے گا۔ وہ تو صرف قرآن میں لوگوں نے اپنے تخیلات، یعنی ہر ایک جو زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے طور پہ اجتہاد کے طور پہ جو ہے نا ایک چیزیں اس کی تفسیر کی ہے۔ لیکن لیٹسٹ چیزیں جو ہے جو سائنس ایکنالج کر رہا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو یہ صورتحال آئیں گی۔ اب یہ صورتحال مماثلت کر رہی ہے ہمیں کس سے؟ قرآن کی اور حدیث سے، سورۃ دخان کی، سورۃ فلق کی، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ صورتحال اب پیدا ہونے والی ہے۔ اچھا، ایک جگہ یہ بات میں آپ کو یہاں پر کہہ دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تک سائنٹسٹ اس بات کو نہیں پہنچے ہیں کہ کیا ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ وہ تو صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پالیسیز ایسے بنائیں جس میں یعنی تعداد نیوکلر اسلحوں کی کم ہو جائے، لیکن جہاں وہ یہ پالیسی بناتے ہیں وہاں ایک نئی ٹیکنالوجی ایسی آ جاتی ہے، جیسا کہ جو ہیروشیما پہ بم مارا گیا تھا اور جو 1961 کے اندر ٹیزار بمبا جو رشیا نے، سوویت یونین نے تجربہ کیا تھا، وہ 3000 گنا زیادہ طاقتور تھا کس سے؟ جو ہیروشیما کے پر جو بم پھینکا گیا تھا۔ تو ایک طرف سے اگر وہ تعداد کو کم بھی کریں تو دوسری طرف سے جو ان کی جو ویپن جو وہ بنا رہے ہیں وہ اتنی خطرناک ہے۔ اچھا، یہ بات بھی تقریباً 60 سال پرانی ہو چکی ہے۔ ہائیڈروجن بم کی بات جو ہے وہ بھی 60 سال پرانی ہوگی، یعنی اس سے زیادہ کئی طاقتور چیزیں بن چکی ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے یا انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی۔ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ 1700 تقریباً وار ہیڈ امریکہ کے پاس ہے، 1700 وار ہیڈ رشیا کے پاس ہے، اور علاوہ دوسرے جو ہیں آس پاس کے ممالک وہ
دوسرے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہی سورۃ دخان کے اندر ہی جب فرمایا ہے کہ جب لوگ گریہ کریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ ہم سے پر سے جو ہے نا یہ عذاب اٹھا لی جائے کہ ہم جو ہے ایمان لائے، یعنی گریہ گزی کریں گے اس وقت. تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں آگے جا کے ایک آیت میں کہہ رہا ہے ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. اب یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ عذاب بالکل یکسر ختم تو نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کی حدت میں کچھ کمی آ جائے گی. یعنی اتنی کمی ضرور آ سکیں گی کہ آپ دوبارہ سے زراعت کر سکے. اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں، کیونکہ ہمارا ایک ایجنڈا بھی ہے کہ ہمارے پاس کیا پالیسی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ کہ پالیسی ہم یہ رکھیں اگر ہماری گورنمنٹ ہو کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو، کیونکہ ہم ایک نیوکلیر کنٹری ہے اور ہمارا ہمیشہ ریوائول جو ہے وہ تو انڈیا سے ہی رہتا ہے، اگر یہ چیز بہتر ہو کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈائریکٹ ہٹ نہ کریں، یعنی جنگ کے اثرات تو ہوں گے، وہ جنگ کہیں پہ بھی ہو، نیوکلیر جنگ کہیں پہ بھی ہو، اس کے اثرات پوری دنیا کو چھا جائیں گے، ٹھیک نا. اور یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر بریان ٹرور نے صرف پاکستان ہندوستان کی مثال دی کہ جن کے پاس کہتے ہیں کہ 400-500 ہیڈ وار ہیڈ ہے. اس نے کہا کہ صرف یہ لڑ جائے تو 90% دنیا ختم ہو جائیں گی. یہ ڈاکٹر بریان ٹون کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہاں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری پالیسی یہ ہو انڈیا کے ساتھ کہ ہم ڈائریکٹ دوسرے پہ ہٹ نہ بھی کرے، تو پھر ہم کم سے کم اپنی زمینوں کو ریڈیشن سے تو بچا سکیں گے. یعنی ریڈیشن جو ہوتی ہے اس سے تو ہم بچا لیں گے، لیکن اسموک سے نہیں بچا سکیں گے. اسموک کو پریونٹ کرنے کے لیے یا اسموک کی حد کو کم کرنے کے لیے ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف نے اس چیز کو آپ کے سامنے کھول دیا ہے کہ ان کاشف العذاب الا قلیلا، ان کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑا سا جو ہے اس عذاب کی حد کو کم کر دیں گے. اب اس سے دو مطلب نکلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچا بھی دیا جائے گا، تھوڑے سے لوگوں کو، اور کچھ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ آپ کو اشارہ ہے کہ اگر آپ قرآن سے مفید ہونا چاہتے ہیں تو اشارہ آپ کی طرف کہ آپ اس اسموک کی حد کو کم کر سکتے ہیں، جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو آنے والا وہ جو وقت ہے، کیونکہ یہ ایک سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے، یہ پارٹ آف سائیکالوجی ہے. یعنی میرا جو سبجیکٹ تھا وہ تقریباً 22 سال پہ ہم 50 مضامین سے اوپر مضامین تھا. اس میں ایک کیلکولیشن تھی ہماری کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مدت دی ہے، اور وہ حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 1500 برس جو ہے ہمیں ٹوٹل ملے ہوئے. اور اس کی کیلکولیشن جو ہے ہمیں قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ سورج اور چاند کی گردش سے جو ہے نا آپ اپنے دنوں کو اور برسوں کو گنیں. تو 1500 برس کی کیلکولیشن کے اندر جو ہے کہ آخری جو 70 سال سٹارٹ ہوں گے، اور وہ یہ ہوں گے کہ ہم دنیا جو ہے ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں گے. تو جو میری کیلکولیشن ہے اس حوالے سے 1462 ہجری، کیونکہ سائنٹسٹ تو یہ جو اپنے کرنٹ افیئر پہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کسی بھی وقت یہ جنگ ہو سکتی ہے، کہ ان کے پاس خاص طور پہ یہ خاتون جو ہے یعنی جیکبسن، انہوں نے تو خیر بہت باتیں کی ہے، بہت ڈرونی باتیں کی ہے اپنے طور پہ. انہوں نے جو چیزیں کہنے کہ میں تو جو بھی باتیں کر رہی ہوں وہ ان کا انٹرویو کاس کر کے جو ہیڈ ہیں اس وقت امریکن کسی نہ کسی کمانڈ پہ جو ہے، کسی بھی وقت جو ہے ہمارے پاس کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک سکے. لیکن کسی زمانے میں USSR جب تھا، سوویت یونین تھا، ان کے پاس یہ تھا کہ ہم فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے، ان کے پاس یہ ایک پالیسی تھی. لیکن پوٹن نے آج سے 2 سال پہلے یہ پالیسی چینج کر دی، کہہ لیں گے ہم کو اگر صرف ہماری انٹیلیجنس نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہماری طرف کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں نیوکلیر، تو ہم جو ہے انتظار نہیں کریں گے کہ یہ حملہ کرے، ہم کر دیں گے. تو ایک ایسی اسٹیج لیول پر اس وقت دنیا آئی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے نیوکلیر وار ہو سکتی ہے. لیکن میں چونکہ حدیث پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں، قرآن پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں، تو میں اس کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ آج سے 15 سال کے بعد کا ایونٹ ہے. اور یہ 2 گروہوں کے بیچ بھی ہوں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور یہ عظیم گروہ ہوں گے کیونکہ تاریخ اسلام میں اتنی بڑی طاقت انسان کے پاس پہلے کبھی نہیں تھی.
اور اگر نیوکلر جنگ ہو جائے تو اس کے بعد کچھ بچے گا بھی نہیں، پھر ریوائز تو ختم ہو گئی، تو ہزاروں سال پیچھے چلے جانا ڈیفینیٹ بات ہے۔ تو ہمارا تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا؟ میں نے 20 منٹ 40 ہو گئے، 45 منٹ تک کا تھا نا، 30 منٹس ہو گئے تھا، اچھا آدھا گھنٹہ۔ تو اب میں نے کیونکہ آپ میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ حضرات کے سامنے، آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹس بات کروں، زیادہ مزید ڈیٹیل میں نہیں آؤں، کیونکہ آپ تفاسیر کو حوالے سے تو آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، وہ پھر کسی اور جگہ بات کرنی ہوں گی۔ تو اگر کوئی سوالات ہے تو میں آپ کی جوابات دینے کو تیار ہوں اس وقت، اس حوالے سے آپ پوچھیں، کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں، جی پوچھیے۔ اچھا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور داؤد میں بھی ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت بھی دی جائے۔ تو راوی سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد؟ کہنے لگے آدھے دن سے مراد 500 برس، یعنی 1000 سال کے بعد جو آگے 500 برس ہوں گے وہ امت محمد کے لیے اور مہلت دی گئی ہے، تو کل عمر ہماری جو ہے وہ 1500 برس ہے۔ اچھا، اب اس کی حوالے سے اگر ہم اس کو جانچنا چاہیں کہ آیا یہ اس حدیث سے واقعی 1500 برس بستے ہیں، تو ایک حدیث اور ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری امت کی عمر جو ہے دیگر امتوں کے مقابلے میں کم ہے، اور وہ ایک حدیث ہے قیراتین کا ذکر ہے۔ قیرات جو ہوتا ہے وہ جو کے دانے کے برابر، یا کسی کے میں چنے کے دانے کے برابر جو ہے اس کا، اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھ لیں تو وہ اتنا ہے، لیکن ثواب میں وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مثال دے کے کہ تمہارا اس دنیا میں رہنا ایسا ہے جیسے دیگر اقوام کے مقابلے میں، یعنی یہود و نصارہ کے مقابلے میں، کہ جیسا عصر سے لے کے مغرب تک۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ اہل تورات آئے اور انہوں نے صبح سے لے کے دن تک کام کیا، پھر وہ رک گئے تو ان کو ایک قیراط دیا گیا۔ پھر اہل انجیل آئے اور انہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا تو ان کو ایک قیراط دیا گیا۔ پھر ہم آئے اہل قرآن، تو ہم نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قیراط دیا۔ تو انہوں نے اہل تورات نے کہا یا اللہ کہ ہم نے ان سے کام تو زیادہ کیا لیکن اجر ہم نے کم ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں میں نے کوئی کمی دی، یعنی تمہارے اجر میں تمہیں سے کوئی زیادتی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہلے پھر یہ میرا فضل ہے جس کو چاہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک ہے کہ ہم آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی آگے کوئی امت نہیں ہے، لیکن ہماری جو مدت ہے وہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، دیگر طبقات کبریٰ میں چند حدیثیں ہیں، اور جلال السیوطی نے بھی ابھی کتاب میں ایک حدیث روایت کی ہے جس میں پچھلی امتوں کی عمر کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1700 برس کی عمر ہے، اور ایک روایت میں 1900 برس، ٹھیک ہے، اور جلال الدین سیوطی نے 1500 برس کی ایک روایت لے آئی ہے۔ اور پھر یہ تو معلوم ہی ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیچ میں جو وقفہ ہے وہ 600 برس کا ہے، اور آپ کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، تو گویا ٹوٹل ان کی عمر 2500 برس بنتی ہے میکس، زیادہ سے زیادہ، اور اگر کم تر بھی کہے تو 2100 برس۔ تو ہم جو ہے ہماری جو مدت ہوں گی یقیناً ان سے کم ہوگی۔ ایک حدیث، اب یہ حدیث ملتی ہے تو اس سے حساب سے ہمیں 1500 برس بنتے ہیں۔ اب 1500 برس کی کیلکولیشن ہے، وہ کیسے کہ ہم تو ہمارے پاس جو ہے ایک تو سے کہتے ہیں چاند کی گردش پہ ہم نے ہجری تاریخ رکھی ہوئی ہے جو آپ کی 62 سے 13 سال کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم چاند کی گردش سے جائیں گے تو چاند کی گردش جو ہے ان کے بیچ میں جو وقفہ آتا ہے 1 صدی میں 3 سال کا، یعنی سورج جب اپنی 1 صدی میں گردش پوری کرتا ہے اور چاند اس سے پہلے پوری کر لیتا ہے، کیونکہ چاند 354 دن کا ہے اور سورج کی جو گردش ہے سال میں 365 دن کی ہے، تو سال میں وہ 11 دن ہے اور 1 صدی میں 3 سال کا ہے۔ اسی طریقے سے اگر 1500 برس کی بات کی جائے تو وہ 45 سال کا وقفہ آ جاتا ہے۔
اس وقفے کو جو ہے اس ڈفرنس کو جو ہے ہم ڈیوائڈ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ حضور کی باسط سے ہم سورج کی گردش کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاند کی گردش تو وسیع سے ہجرت سے لے لی گئی ہے، تو 13 برس پہلے نکل گئے، 13 برس پہلے نکل گئے، باقی بنتے ہیں 1532 برس. تو جب سورج کی چاند کی گردش 1500 برس پوری ہو جائیں گی، پھر آپ کے پاس صرف 32 برس رہ جائیں گے. اب اس 32 برس یعنی 1532 ہجری میں پہلی سور پھونک دی جائے گی. یہ میں آپ کو تھوڑا سا رفلی بتاتا ہوں کیونکہ ساری چیزیں میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بالکل ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے. تو 1532 ہجری جو ہے وہ پہلی سور کی پھونک ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ بھئی قیامت کو تو اللہ کو پتہ ہے. وہ بے شک اللہ کو پتہ ہے، میں یہاں قیامت کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں قیامت سے پہلے کے حالات کی بات بتا رہا ہوں، علامتوں کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے. تو قیامت سے پہلے 2 سور ہیں، اور ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اس میں فرمایا ہے آپ نے کہ دونوں پھوروں کے بیچ میں 40 کا وقفہ ہے. تو آپ سب صحابہ جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ 40 سے مراد 40 سال ہے؟ کہہ لیں گے نہیں. پھر کہا 40 ماہ، کہہ لیں گے نہیں. پھر کہا 40 دن، یعنی اس طریقے سے پوچھا، کہہ لیں گے نہیں. تو وہ انہوں نے اقرار کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی سور پھونک لی جائیں گی تو تمام چیزیں لپیٹ لی جائیں گی، یعنی جو چیزیں آپ کو ٹائم ٹیبل بتاتی ہے کیا چاند و سورج، وہ تو لپیٹ لی جائیں گی. تو آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے، یا اس کا کوئی اور فارمولا ہوگا جو ہماری سمجھ سے بالا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ حضور نے ان کو بتایا نہیں. تو وہ کیلکولیشن جب ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتی ہے تو اس لیے ہم نہیں بتا سکتے کہ ایک سور سے دوسرے سور میں جو 40 کا وقفہ ہے وہ کیا حد ہے. لیکن ایک قیاس میرا ذاتی طور پہ وہ یہ ہے کہ اتنا وقفہ ہوگا جس میں 40 مزید سوریں پھونکی جا سکتی ہیں، یعنی اتنا وقفہ ہو جائیں. کیونکہ جب لفظ 40 کا استعمال ہوا تو اس کو پھر ایک قیاس ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اس سے پہلے 1532 سے آپ مائنس کریں 70 سال، کیونکہ آخری 70 سال جو دنیا کے ہیں وہ ٹیکنالوجی پہ نہیں قائم ہیں. تمام حدیثیں جو میں نے مطالعہ کیا، آپ تمام علماء سے پوچھ لیں جگر، وہ سب اس بات پہ قائل ہیں کہ جو فتن ملاحن آخری زمانے کی جتنی حدیثیں میں ملتی ہیں وہ موجودہ دور کو مائل نہیں کرتی، ان کے ساتھ اٹریکٹ نہیں ہوتی ہے، ایڈجسٹ نہیں ہوتی ہے. اس سے مراد ایک ہی ہے کہ ہم ہزاروں سال 70 سال کی دور شروع ہونے سے ساتھ ہی پیچھے چلے جائیں گے، اور اس میں 99% سے زیادہ لوگ ختم ہو جائیں گے. یعنی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تعداد شہید ہو جائے گی. یہ بھی مطلب میں ایک طریقے سے بشارت ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے جو ہلاک ہوں گی تو وہ تو شہادت کے رتبے پہ بھی فائز ہو جائیں گی. اب وہ ایک الگ حدیث ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو وہ یہ اس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس جنگ کے نتیجے میں دنیا ختم ہونے والی ہے. اور آپ ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو یاجوج ماجوج کی جو جسے کہتے ہیں عربی میں استعمال ہوا ہے ردم کے معنی ہیں فل اپ کرنا. ردم کے معنی دیوار نہیں ہوتی ہے. ہمیں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو سمجھ لیا کہ 90 ڈگری کی کوئی دیوار ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جہاں تک میرے تحقیق کی بات ہے کہ میں جو سمجھ پایا ہوں قرآن حدیث سے کہ وہ کسی زمین کے ماتحت ایک قوم ہے، اور جس کی جہاں سے ان کا نکلنا ہوتا تھا ان کو لوگوں نے فل اپ کر دیا. اس جنگ کے بعد وہ دیوار جو ہے کمزور ہو جائیں گی، اور وہ دیوار اتنی کمزور ہو جائیں گی کہ یاجوج ماجوج اندھیرے میں نکل. کہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج رات کو کھرچتے ہیں، جب ان کو سورج کی روشنی نظر آتی ہے تو وہ پلٹ آتے ہیں، کہتے کل کریں گے. کیوں؟ یہ چیز ایک سوچنے کی بات ہے نا. اس سے نظر آتا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ جب کالے بادل آئیں گے، جب روشنی نظر نہیں آئیں گے تب ہمارا نکلنے کا وقت ہے. اور یہاں سائنس ایکنالج کر رہی ہے اس بات کو. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ 30 سال کی یعنی سائنٹسٹ ہی کہتے ہیں کہ کم سے کم بھی ہے نا 30 سال رہیں گا یہ اسموکس. تو یاجوج ماجوج جو ہے جب یہ نکلیں گے تو پھر اس عرصے میں وہ جگہیں ڈھونڈیں گے جہاں پر
اپنی افزائش نسل کو بڑھائیں. یہاں میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو دیگر علماء نے نہیں کی، کیونکہ ہمارے بہت سے علماء جو ہے اس میں اس معاملے میں کافی کیا نام ہے دارالعلوم کراچی بھی گیا، اشرف مدارس بھی گیا. میری بڑی خواہش رہی کہ علماء کو اس طرف توجہ دلاؤ، لیکن وہاں جو مجھے نظر آیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ سرسری طور پہ پڑھایا جاتا ہے تمام فتن ملاحن کی چیزوں کو، اتنا غور خوض نہیں کیا جاتا ہے. اور حالانکہ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس کو اگر پڑھایا جائے اور بتایا جائے تو اس میں سائنس کے کافی دروازے کھل رہے ہیں. تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس زمانے میں نکلیں گے کہ جب ان کو پتہ چل جائیں گے کہ اب سورج کی روشنی نہیں آئیں گی. اچھا، اب ایک سائنسی طور پہ آپ ایک میڈیکل طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص اگر ایک عرصے تک کسی جگہ پہ بیٹھے رہے اور اس کو اچانک روشنی میں لے کے آئے تو اس کی جلد پہ تو کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہی ہے، وہ شاید اس کو برداشت بھی نہ کر سکے. تو یہ تو ہزاروں سال سے زمین کے نیچے ایک جگہ پہ دفن ہوئے، دفن سے مراد یہ ہے کہ اندر وہ قید ہوئے ہیں. اچھا، تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ اسموک کے آنے کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ جو جنگ ہے وہ تو دنیا کو ختم کر دیں گی 99%. اس کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے وہ بہت بھیانک ہے، بہت خطرناک ہے. اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری اب یہ ہونی چاہیے اس وقت اویئرنیس کے طور پہ، کیونکہ میں نے اور میرے دوست نے جو ہے نا ہم نے یہ بس پروگرام ایجنڈا ہمارا ہے کہ ہم یونیورسٹیز لیولز پہ تمام طلباء کو یہ لیکچر دیا کریں گے اٹینڈ. اور چونکہ یہ ہمارا فی سبیل اللہ کام ہے، ہم تمام یونیورسٹی میں یہ اویئرنیس کے طور پر پالیسیز جو ہونی ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی ڈائریکٹ کنفلکٹ میں نہیں جائے جہاں ہم ڈائریکٹ جنگ کا، اگر ہمیں ڈائریکٹ ہیٹ ہونا پڑا ہے تو پھر ہم ریڈیشن سے نہیں بچیں گے، پھر ہم وہ کچھ نہیں کر سکیں گے جو اس چیز کو اسموک کو پریونٹ کر سکے، اور تاکہ آگے جا کر جو ہے ہم زراعت کے لیے کچھ، کیونکہ زراعت تو یقیناً اثر ہوں گی. جب 20 ڈگری مائنس آ جائیں گی آپ کی درجہ حرارت تو آپ کیا اگا سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں اثر کریں گی. تو یہ پالیسیز اور یہ اویئرنیس ہمیں دینا بہت ضروری ہے. اب یہ ہمارا تو کام لیکچر دینا، ہر طریقے سے اویئرنیس دینا. کتاب لکھی ہے اسی سلسلے کے اندر کہ یہ چیز اینڈ آف ٹائم میں آ گیا ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ میری جرنی تو 22 سال کی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ میں ایک تصوف سے تعلق رکھتا ہوں، یہ جرنی بھی جو میری سٹارٹ ہوئی تھی تو میرے بزرگ کی کہنے پہ سٹارٹ ہوئی تھی. انہوں نے میں ایک بات کہہ دی کہ ٹائم ختم ہے، تو میں نے کہا آپ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ کہنا میرا علم کہتا ہے. میں نے کہا آپ کا علم اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو میں لیتا ہوں، ورنہ میرے ذہن میں ہوگا کہ آپ کو شاید کوئی غالطہ ہوا ہے. 22 سال مجھے اسی میں لگ گئے، 22 ایئرس مجھے اسی چیز کو لگنے لگے کہ یہاں تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا باتیں ہیں. اس کے بعد اچانک جو ڈوٹس کلیئر ہوتے لگے تو میں خود بڑا یعنی سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کے خواب ہوتے ہیں، میرے خواب تو ختم ہی ہو گئے کہ میں کیا خواب دیکھوں کہ دنیا کا ٹائم ہی ختم ہو گیا. اب یہ اویئرنیس کی پالیسی ہے. آپ لوگ ایز اے سائنٹسٹ اپنے طور پہ کام کریں، ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال جواب آپ کو آ گیا. اور جی پوچھے وار میں. ہاں، لاسٹ 70 ایئرس. تقریباً 15-16 سال یہ سمجھ لیں. ہاں ہاں. ذرا زور سے بولے، میں سنا نہیں آپ کی آواز. جی یہودی. ہاں دیکھیں یہ اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتا دوں، مومنین جو ہے جو رہ جائیں گے، یہ نہیں کہ مومنین ختم ہو جائے، کیونکہ حدیثوں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضور نے اس طریقے سے بیان کیا وہ تم میں ہی نازل ہوں گے. یہ نہیں کہا کسی اور قوم میں نازل ہوں گے، تم میں ہی نازل ہوں گے. گویا ہم میں سے کچھ لوگ ضرور بچیں گے اور ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے. اور میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے مدینہ اور مکہ بھی چلا جائے گا، یہودی خیبر تک بھی آ جائے گے. ٹھیک ہے نا؟ اب مسلمانوں کی غیرت ہی ہوں گی جو ان سے لڑیں گے. آج کے مسلمان تو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہماری کوئی غیرت جاگ ہی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سوال تو آپ ہم سے اگر آج کے مسلمانوں سے کہے تو کہ بھائی ان میں تو کوئی غیرت ہی نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں کیونکہ حدیث میں ہمیں ہے
کہ پھر وہ کالی جھنڈیاں والے نکلیں گے. قرآن شریف میں سورۃ فتح میں ہے کہ ایسی قوم آئیں گی جس کو اولی بأس شدید کہا گیا ہے. سورۃ اسراء کے اندر جو بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 وعدے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کہے ہیں. حالانکہ یہ سبجیکٹ مختلف ہے بنی اسرائیل کا، لیکن میں پھر بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. 2 وعدے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اور ان کے اسی میں کہا ہے لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اس سے مراد ہے کہ تمہیں بہت بڑا عروج ملے گا. آج تو سپر پاور وہ نہیں، بنی اسرائیل سپر پاور نہیں کہلاتی ہے، لیکن اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ سپر پاور بنے گی. لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَلَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. اچھا، اب یہ اس آیت پہ میں مفسرین سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ اس آیت کے تحت جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے، اس حدیث پہ خود محدثین حکم لگاتے ہیں کہ وہ حدیث موضوع، یعنی موضوع سے مراد من گڑھ سے مراد جھوٹی حدیث. لیکن مفسرین کے پاس اور کوئی بات تھی نہیں، انہوں نے اس کی تفسیر میں ایک حدیث لکھ دی جس میں بخت نصر کا پورا قصہ ہے، اور وہ سارا اسٹوری، تو اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن میں مختصر سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں جو 2 وعدے ہیں، ایک وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا ہو گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ان کی کمر کو توڑ دیا. کیونکہ یہودی جو تھے خیبر تک جب تھے تو وہ سازشوں کا مرکز تھا. جب خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی بالکل. اس کے بعد تو اب یہ دوبارہ سے یہودی جو ہے وہیں پہ آ جائیں گے. یہ بات میں حدیث اور قرآن سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ قرآن شریف میں یہ آیت ہے کہ اسی سورۃ اسراء کے اندر ہے کہ تم دوبارہ سے مسجد میں اس طریقے سے داخل ہوں گے جیسا کہ تم پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. یہاں علماء سے میرے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد اقصیٰ. حالانکہ مسجد اقصیٰ 2 مرتبہ فتح ہوئی، حضرت عمر کے دور میں اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں. دونوں مرتبہ یہودیوں کا تعلق نہیں تھا، وہاں حکومت یہودیوں کی نہیں تھی. پہلے دور میں وہ بیزنٹینز رومین تھے، پھر دوبارہ بھی جو ہے نا کرسائڈر آ گئے تھے، انہوں نے حکومت کی، یعنی وہ یہودیوں کا تعلق نہیں تھا. لیکن یہاں پہ یہودیوں کو باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ جب مسجد میں پہلی مرتبہ اسی طریقے داخل ہوئے، جب پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے تو تمہیں جو ہے نا رنجش پیدا ہوں گی، تمہیں چہرے پہ یعنی غمگین تمہارے کر دیے جائیں گے. تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ مسجد حرم میں داخل ہوئے تھے، فتح ہو کے، فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے داخل ہوئے تھے اس طریقے سے تمام مسلمان دوبارہ سے اس کو مکہ کو فتح کریں گے. صورتحال وہ بنیں گی، مسلمان کمزور ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں کی غیرت جو باقی اس زمانے میں جو مسلمان ہوں گے، ہم آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی ہے، اس زمانے کے جو مسلمان جن کے اندر غیرت ہوں گی، وہ پھر اپنے علم کو دوبارہ بلند کریں گے. نبی صاحب نے فرمایا ہے کہ خراسان کی طرف سے یمن جانب خراسان، یمن قبل خراسان، قبل سے یعنی خراسان سے پہلے. کچھ لوگ روایت میں یہ بھی ہے کہ شاید وہ یہ خطہ ہو ہمارا، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان بننے کا راز کیا ہے، لیکن شاید یہ خطہ ہو. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیجیے، کیونکہ بات ٹاپک سے تھوڑا بڑھ گئی ہے، اب مین ٹاپک سے ذرا بات بڑھ گئی ہے. میں نے اس چیز کو بڑا غور فکر کیا کہ پاکستان بننے کی وجہ کیا ہے. میں سورۃ بنی اسرائیل پہ یعنی میں وہاں گیا، سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے جب بیعت رضوان ہوئی، یہاں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ اکثر لوگ جو نا ہمارے یہاں جو بیٹھے ہیں، ہمیں یقین ہے اہل کراچی کے جو ہیں وہ مہاجرین سے ہیں جو اردو سپیکنگ ہے، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس وقت جو بیعت رضوان ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. کن کے؟ اہل رضوان پہ. اور وہ 1400 صحابہ تھے ٹوٹل، اور انہی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے استعمال کیا. جب خیبر میں گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت رضوان کے صحابہ ہی آئیں گے، انہی میں غنیمت استعمال ہوگی. باقی وہاں کہا تھا کہ جہاد کا تو ان کو ثواب ملے گا لیکن غنیمت سے کچھ حصہ نہیں ملے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے متعلق کہا. تو بیعت رضوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ آ گیا. اللہ کا ہاتھ کیا مطلب رکھتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پشتوں پہ بھی میرا ہاتھ آ گیا. خیبر کے بعد اب آپ تھوڑی سی میں بات کو انالائز کر کے بات کر رہا ہوں. میں ہمارے جو ہندوستان کے اندر جو مسلمان کی غالب اکثریت جو گئی تھی وہ عربستان سے گئی ہوئی ہے.
آپ انصاری ہے، آپ تمیمی ہے، آپ قریشی ہے، آپ سید ہیں، یہ تمام کے تمام جو اس وقت اہل کراچی سے، یہ سب کے سب عرب ہیں اصل میں. آپ اپنی پشت کو دیکھیں تو آپ عرب ہیں، آپ کو ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اصل میں عرب نسل کے تھے جو وہاں گئے. 47 میں آپ کریم تھے، آپ کو اللہ نے یہاں لے کے آیا ہے، اور شاید آپ ہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے آگے فتوحات کا سلسلہ پیدا کرے گا. یہ میری انالائزنگ ہے. پاکستان بننے کا کہتے ہیں نا کیا مقصد تھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ مقصد تھا. پیور کریم وہاں سے نکال کے یہاں لائی گئی ہے. آپ بھی تھے جن کے پشت پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ یہی تھے. اور یہ جو عرب ہیں جو اس وقت عمران ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مخلفین من العرب کہا گیا ہے. دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل کا کون ساتھ دے رہا ہے. یہ مخلفین من العرب ہے. مخلفین من العرب وہ تھے جو جنگوں میں پیچھے رہ جاتے تھے، بہانے ڈھونڈتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ان کو کہا گیا ہے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، کہ تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو ہمت والی ہوں گی، سختی میں برداشت کرنے والی ہوں گی، یا وہ تم سے جنگ کرے گی یا تمہیں امان دے گی. تو میری نظر کے اندر جو خراسان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کہا ہے کہ خراسان کے اندر کالی جھنڈیاں، کالی عربی میں سود کا لفظ استعمال کیا، اور سود سے مراد صرف کالی نہیں ہوتا ہے، وہ عظمت بھی ہوتی ہے، یعنی وقار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جھنڈا لے کے، جو دین کا جھنڈا لے کے جو لشکر نکلیں گا، وہ شاید من قبل خراسان یہی سے ہو. ایک میرا ایک قیاس ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ لوگ جو ہیں اصل میں عرب ہیں. میں نے آپ کو گن لیا. آپ کوئی بھی میں ان سے پوچھا، میں نے شمشاد آپ کہاں گئے؟ میں تو بذات خود عرب نہیں ہوں، لیکن سے میں انصاری ہوں. تو میں نے تو اہل کراچی میں جس سے بھی دیکھا، یا تو قریشی ہے، یا انصاری ہے، یا سید ہے، یا فاروقی ہے، عثمانی ہے، صدیقی، یہ سب عرب نسل کے لوگ ہیں. یہاں تک باوزیر جو یمن کے اصل عرب ہیں، باوزیر یمنی ہے، جو ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں تمیمی ہیں، وہ بھی یمنی ہیں. تو یہ عرب نسل جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پر میں نے ہاتھ رکھ دیا، در حقیقت ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال؟ جی دیکھیں، چند علاقوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت میں رکھا ہوا ہے نا. یہ سورۃ اسراء کی آپ پہلی آیت پڑھیں نا، سبحان الذی ارسل عبدہ من مسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو وہ ایریا مبارکہ ہی ہے پہلے سے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل وہاں بسے ہوئے. دنیا کی تمام سیاست ہزاروں سال سے اسی پہ، انہی ایریے پہ چلتی آئی ہے. اور آپ کو بتا دوں، فرسٹ ورلڈ وار ہوا، کون بینیفیشر تھا؟ یہودی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، کون بینیفیشر تھا؟ یہودی. تھرڈ ورلڈ وار یہی کروائیں گے، یہی بینیفیشر ہے. یہ تیاری کر چکے ہیں، ہماری آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے. میں نے تو صرف آپ کو یہ بتا دیا اس آیت کے حوالے سے کہ آپ تیاری کر سکتے ہیں کہ جو اسموک پیدا ہوگا اس کو پریونٹ کیسا کر سکتے ہیں. قرآن شریف کی آیت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ قلیل، یعنی اس کی حد کم ہو سکتی ہے. تو یہ آپ پر ہے. جی اور کوئی سوال سر؟ آپ کی پوری تقریر جو بھی آپ نے بیان کیا، اس کا لفظ لباب یہ کہ بھائی قیامت بہت قریب آنے والی ہے. جی آنے والی نہیں، آ چکی ہے. تو دیکھیے، ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ بھائی جو کہ انبیاؤں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی قیامت اللہ کو معلوم، ٹھیک ہے نا. بالکل یہ واضح حدیث ہے. تو آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں، اتنا اوتھینٹک ہو گیا کہ بھائی یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، سن لیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی. سن لیں میری بات، تھوڑا تھمل سن لیں. یا تو آپ مجھے حدیث بتا دیں، میں ابھی بتا دے دوں. نہیں پتا نا، میں آپ کو اب مجھ سے سن لیں. آپ سن لیں. ایک تو ہے حدیث جبریل، ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے. جب حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان، اور یہ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے ایک حدیث روایت ہے کہ ایک شخص ہمارے بیچ میں آیا جو ہم میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی اور نہ وہ ہمیں کوئی مسافر لگتا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پہ کوئی نہ گرد و غبار بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. تو آ کے حضور کے بڑے قریب بیٹھ گیا، یہاں تک کہ ان کے زانے ان کے حضور کی زانوں کے ساتھ لگ گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کی زانوں پہ رکھ کے کہا کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے اسلام بتایا. پھر کہا ایمان کیا ہے.
پھر احسان کیا, پھر پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پوچھنے والے کا علم بتانے والے علم کے برابر ہے. یہ نہیں کہا مجھے نہیں بتا, سن لیں, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہمارے یہاں مسالک بہت سارے آ گئے. اچھا آپ پوری آئیے تو سوال پورا کر لیں. جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے تھے, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ سے چند ایک سوالات کیے تھے. میں وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں آپ کو وہی حدیث جبریل ہی سنا رہا ہوں, اور کیا بتا رہا ہوں. حدیث جبریل میں یہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے کا علم یا بتانے والے کا علم پوچھنے والے سے زیادہ نہیں ہے. کس کے؟ اس متعلق. سن لیں. اچھا اب حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے ابو ہریرہ کی, جس میں ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ 2 سورتوں کے بیچ میں, 2 سور جو پھونکی جائیں گے ان کے بیچ میں 40 کا وقفہ ہے. اگر حضور کو نہیں پتا تو پھر ابو ہریرہ کو کیسا پتا ہے کہ 40 کا وقفہ ہے؟ سوال تو پھر یہی ہوگا نا کہ ابو ہریرہ نے اپنی طرف سے بات کر دی کہ ایک سور کے بیچ میں دوسرے سور کے بیچ میں 40 کا وقفہ ہے. قیامت سے پہلے مراحل ہے. پھر یہاں پہ لوگ سورۃ اعراف کی ایک بات کرتے ہیں. سورۃ اعراف کے آیت نمبر 187 کی وہ آیت ہے جس پہ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اس کا علم, یعنی گرا مراد یہ نہیں ہے کہ علم مجھے نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ کیلکولیشن جو ہے, ہماری جو کیلکولیشن ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں چاند اور سورج کی گردش پہ, تاکہ ہم کوئی کیلکولیٹ کر سکے. قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ یونس میں ہی فرمایا ہے کہ چاند اور سورج کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس میں اپنی ایام کو, اپنے برسوں کو گن لو, ٹھیک ہے نا. اب جب پہلی سور پھونک لی جائیں گی تو دوسری سور کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس کو ہم کیلکولیٹ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری کیلکولیشن کی, ہماری جو میتھمیٹیشن ہے اس سے وہ بات نکل چکی ہے. میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں وہ علامتیں ہیں, سائن. وہ سائن ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اس کو انالائز کریں. اب ایک چیز ہے نا کہ کیا آپ کو سائنس ایکنالج کر رہی ہے کس کے, کہ نیوکلر جنگ ہوئی تو یہ ماحول ہو جائے گا. وہی چیز جو ہے سورۃ دخان, سورۃ فلق آپ کو بتا رہی ہے, وہی چیز آپ کو حدیث بتا رہی ہے. تو گویا مراد ہے کہ ایک چیز ہوں گی. کون؟ یہ قرآن. سائنس تو ایکنالج کر رہا ہے کہ یہ, وہ اف لگا کے ایکنالج کر رہا ہے, قرآن اف نہیں لگا رہا ہے کہ وہ ہوں گا. اب وہ ہوں گا تو مجھے بتائے کہ اگر نیوکلر جنگ ہوئی ہے تو کتنے لوگ بچیں گے. یہ تو وہ اینی جیکبسن 5 ارب کی بات کر رہی ہے اور یہ 2006 کی بات ہے. یعنی یہ جو فگر بتا رہی ہے ڈاکٹر برائن ٹیونس نے 2006 میں ریسرچ کر کے بتایا. تو میں نے جو آپ کو بتایا وہ سورۃ اسراء سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو سائن بتا دیے کہ دیکھیں, اس کو دیکھیں کہ ان کی تعداد بڑھا دی گی, تو آپ اپنی تیاری کریں. آپ کنونس نہیں ہوئے, مجھے اتنا بتا دیں. نہیں کنونس نہیں ہوئے, کیونکہ میرا کام مقصد ہے. جی فرمائیے. ہاں ہاں تعداد میں. اچھا دجال کا جو معنی ہے, دجال تو ہزاروں. اچھا نہیں سن لیں, دجال جو ہے وہ تو ہمیں تمیم داری کی حدیث ملتی ہے کہ وہ ایک جزیرے پہ تھا. تمیم داری کی پوری حدیث ہے اور حضور نے فرمایا کہ وہ اس جگہ سے نکلا گیا. وہ ہزاروں سال سے موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت تمام سسٹم جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, اکنامک ہو, جوڈیشل ہو, پولیٹیکل ہو, وہ تمام کے تمام دجالی سسٹم پہ بنے ہیں. یعنی دجال حرکت میں ہے, ٹھیک ہے نا. سامنے نہیں ہے لیکن حرکت میں تو ہے. وہ سامنے میں جب آئے گا جب اس کے سارے مہرے پٹ جائیں گے, اس دور میں, ابھی نہیں, اس دور میں جب سارے مہرے پٹ جائیں گے. جب مہرے پٹ جائیں گے پھر وہ کھل کے سامنے آئے گا. اچھا وہ جب سامنے آئیں گا تو وہ کوئی جنگ نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے. مجھے حدیث میں دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ملتی ہے. دجال کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں اور طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہیں گا وہ ہو جائے گا. یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. جیسا کہ آپ ایک نے یہاں پہ امریکن مووی چلتی ہے ایکس مین کے نام سے, کوئی موویاں ہالی ووڈ نے بنائی ہوئی کہ وہ صرف سوچتے ہیں تو وہ ہلنا جلنا شروع ہو جاتا ہے. دجال کی یہ اتنی صلاحیت ہوں گی کہ وہ چاہیں گا زمین اگ جائیں گی, آسمان برس جائے گا. یہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہوئی ہے آپ کی آزمائش کے لیے. اچھا اس پہ ٹاپک ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, لمبا ٹاپک ہے. میں اس پہ صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ چونکہ یہودیوں کا تو ماننا ہے کہ ایک مسیح آئے گا ہمارا, ٹھیک ہے نا, اور حضرت عیسیٰ ان کو قتل ہی اس لیے کریں گے تاکہ یہودیوں کو دکھا سکے کہ اس میں خون ہے, یہ انسان تھا.
ٹھیک ہے نا. حالانکہ حدیث میں ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیتے تو وہ پگھل کے یوں ہی مر جاتا, پر ان کو قتل کرنے کا مقصد یہی ہوگا تاکہ وہ یہودیوں کو بتا سکے کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھ رہے تھے وہ انسان ہے. ٹھیک ہے نا. آپ پھر دوبارہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, پوچھیں. اور کوئی؟ سیٹسفیکشن ہو گئی. جی 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 پوچھیں. جی ذرا قریب سے سنیں, میں قریب آ جائے. کیا یعنی ہمیں کچھ ایسا نہیں ملتا ہے حدیث میں جس میں ہم کہیں کہ کوئی باہر سے ایسٹرائڈ آ کے ملے. جو آج سے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں کیا کہتے ہیں یہ وہ جو کیا کہتے ہیں ڈائناسورس ایک منٹ میں ڈائناسورس کے زمانے میں, ٹھیک ہے نا, یہ ایک تھیوری ہے ان کی, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ تو کیا ان کو بھیج رہا ہے کہ جو دنیا میں فساد پیدا کرے. ٹھیک ہے نا. یعنی گویا ہم سے پہلے کوئی اقوام تھی جو فساد کرتی تھی, اس لیے وہ ان کی اسی تناظر میں ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اسٹوڈنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث ہمیں جنگ کی طرف بتا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور نیوکلر وار کی جو ریسرچ ہے, یعنی نیوکلر ونٹر جو ہے آپ اس کو پڑھیں نا, وہ آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ اسموکس ہوگا, اسموک سے جو ہے گلوبلی یعنی کہ کسان ایریا میں گلوبلی اسموکس آ جائیں گی, پھر اس کے نیچے جو ہے درجہ حرارت کم ہو جائیں. یہ جنگ ختم ہونے کے بعد, یہ نہیں کہ جنگ میں تو جو نقصانات ہوں گے وہ ہوں گے, ڈائریکٹ میں وہ تو ختم ہوگی بات. یہ تو میں بات کر رہا ہوں اسموکس کی, دخان کی, جس میں عربی صورت دخان کی, یہ اس پہ بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے نہ زراعت کر سکیں گے نہ جی سکیں گے. وہ بڑی کروشل ہے ٹائمنگ ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا عذاب علیم, یہ دردناک عذاب ہوگا. کن کے لیے؟ ہمارے لیے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو آپ جو ہے یعنی سوائے اس کے کہ اگر آپ ڈائریکٹ ہٹ پہ نہیں ہوئے, یعنی اگر انڈیا نے ہمیں ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا, ویسے تو ایک حدیث ہے لیکن وہ سند کے حوالے سے ضعیف ہے. اس میں یہ ہے کہ خراب السندھ من الہند, آج کا جو سندھ کا ایریا وہ ہند سے وجہ سے خراب ہوگا, لیکن اس کی یہ اس کی سند ضعیف ہے. میں اس لیے اس کو میں نے زیادہ اس پہ نہیں لایا. لیکن بہرحال ڈائریکٹ ہٹ سے اگر ہم بچ گئے تو اسموک کو ہم اس کی حد کم کر سکتے ہیں, کیونکہ قرآن شریف کی یہ آیت ہمیں استدلال دے رہی ہے. جلدی اچھا پوچھیں. بروج, ہاں اچھا ہاں. لیکن ہم اکثر جو چیز ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہے, پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو ابھی نہیں ہوئی ہے اگر ہم وہ نکال لیں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. اس کا ہم ریسرچ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو ٹاپک ہے اس وقت نیوکلر ہنٹر اینڈ دا قرآن پروفیسی, ٹھیک ہے نا. اس میں مراد یہی ہے کہ جو چیز آ رہی ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس ایک گمبھیر صورتحال آنے والے دنوں میں پیدا ہوں گی. یہ اب اس کو آپ کرنٹ افیئر سے ڈسکشن کریں کہ اس وقت جو ان کا بیچ میں جو معاملات چل رہا ہے, آپ اس کو قرآن حدیث سے ڈسکس کریں کہ ان کے قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان کے بیچ میں نے تا قیامت تک کے لیے عداوت پیدا کر دی. یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے. تا قیامت تک کے لیے ان کے بیچ میں نے بغاوت, بغض اور عناد کو پیدا کر دیا ہے. تو گویا ان کے بیچ میں صورتحال جو ہے وہ اور ایکسکلیٹ کریں گی حالات کے حساب سے. تو یہ ایک چیز ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ اویئرنیس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اویئر کریں. تیار ہو جاؤ, اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ جو آپ اپنے آنے والے وقت کے اندر کچھ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں شہر اس قابل تو رہیں گے نہیں کہ جس میں آپ رہ سکیں.
شہروں کا تو آپ بھول ہی جائیں نا, ہم کسی کا یہ شہر کس قابل نہیں رہ جائیں گے. لیکن اگر آپ کوئی تیاری کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسی جگہوں پہ جا کر تو آپ کر لیجئے, وہ آپ پر ہے. بروج, دیکھیں بروج جو ہے عربی میں اس کا مطلب ہے ٹاورز, ٹھیک ہے نا. کچھ راستے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف جانے کے لیے بنائے ہوئے خاص علاقے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بنائے ہوئے. اب میں ایسٹرولوجسٹ تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو صحیح باتیں بتا دوں. میں نے تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے, ذکر ہے قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ جانے کے لیے کچھ راستے بنائے ہوئے ہیں جو زمین سے اوپر جانے کے لیے, یہ میں نے. جی تھوڑا نزدیک آ جائے, مجھے سنائی کم دیتا ہے. پیدا کر سکتے ہیں. اچھا یہ آپ سنیے. اچھا بالکل سن لیں. میں جواب دینا چاہ رہا ہوں آپ, کیونکہ یہ سوال کا جواب ڈاکٹر برائن ٹون نے دے دیا ہے, اور اس نے صرف پاکستان اور ہندوستان کے اگزامپل کو رکھ کر. سنیں آپ سن لیں, میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا. اس نے کہا صرف پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کے پاس تقریباً 500 وار ہیڈ ہے. کہنے لیں کہ یہ آپس میں اگر لڑ جائیں تو 90% ہم ختم ہو جائیں گے. اور اس نے باقاعدہ کہا کہ یہ اسموک صاحب گلوبلی سب کچھ آ جائے گا. یہ ڈاکٹر برائن ٹون آپ کر لیں کب اس میں تو وہ برائن ٹون کون ہے جس نے ڈاکٹر کارل سیگا کے ساتھ مل کر نیوکلر ونٹر کو جو ہے نا ڈسکور کیا ہے. دیکھیں وہ تو صحیح ہے, جو ڈائریکٹ ہٹ ہوگا اور ریڈیشن میلٹ ہو جائیں گا, ریڈیشن ہو جائیں گی, وہ تو سب میں بتا رہا ہوں. لیکن جہاں ڈائریکٹ ہٹ نہیں آئی ہے وہاں تو اسموک جائیں گی. اسموک جو ہے وہ گلوبلی پوری دنیا کو لے لے گی. قرآن شریف میں بھی یہی ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو لپیٹ لے گی, یہ بات ہے. آپ تھوڑا اور وضاحت کرتے, میں پھر سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات کو. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر برائن ٹون نے یہ اس طریقے سے دیا کہ جنگ صرف ان 2 کنٹریوں کے بیچ میں ہو, باقی دنیا میں نہیں ہو. تو جو اسموکس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ گلوبلی چھا جائے گا, وہ یہ کہہ رہا ہے. میں اپنے آپ کو کوٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر برائن ٹون کو کوٹ کر رہا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیچ میں جن کے پاس کوئی 500 وار ہیڈز ہے, ان کے پاس تو کل ملا کے کوئی 11,000 وار ہیڈز بنتے ہیں اس وقت آفیشلی جو ہیں, باقی جو چھپائے رکھے تو اللہ عالم, ٹھیک ہے نا. تو ان کے پاس جو یہ ان کے مقابلے میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم رشیا اور امریکہ کے مقابلے میں ہماری نیوکلیر طاقت ہے. ان کی جنگ جو ہے دنیا کو 90% ختم کر سکتی ہے. برائن ٹون کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہے, میری نہیں, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ویپر ہو جائیں گا, تو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ ہیٹ. ڈائریکٹ ہیٹ میں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ میلٹ کر دیتے ہیں ایریا کو, اس کے بعد جو ہے ریڈیشن آپ کا کئی اور بینوں تک ایریا پھیل جاتا ہے. آپ نے جو 1961 میں جو تیزار بمہ جو استعمال ہوا تھا اس کی جو ہیٹ تھی وہ دنیا کو اس نے جو ہے نا 3 مرتبہ اس نے چکر مارا. یہ 1961 کی بات ہو رہی ہے, 60 سال پرانی, 63 سال پرانی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے 3 مرتبہ چکر مارا. وہ ہائیڈروجن بم جو ہے, حالانکہ اس میں جو انہوں نے
استعمال کیا تھا مواد وہ بھی 50% استعمال کیا تھا, 100% کے لیول پہ نہیں استعمال کیا تھا انہوں نے, جو ہائیڈروجن بم فار ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور کوئی 5 کلومیٹر اوپر زمین سے انہوں نے اس کو پھاڑا تھا. تو وہ صورتحال اتنی گمبھیر وہ بتا رہے ہیں. تو یہاں جو آپس میں یہ لڑیں گے, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ لڑائی ہوگی, حدیث کہہ رہی ہے یہ لڑائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ لڑائی ہوں گی, امریکہ کی جو بیسس ہے دنیا میں تقریباً کچھ 200 کے قریب جو ہے نا ممالک میں اس کے ملٹری بیسس ہے, بلکہ زیادہ ہے. میں نے ایک فریکوینٹلی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے عدد, وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. تو مور دین کو 200 ایریاز میں جو ہے نا اس کے ملٹری بیسس ہے, اور کس بیس میں وہ نیوکلیر ہتھیار رکھتا ہے یہ تھوڑی بتائیں گا وہ کہ کہاں میں نے میزائل رکھا ہوا ہے, لیکن ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ وہ چیز ہو کے رہیں گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں آسٹریلیا میں آؤں گا تو میں آسٹریلیا میں بچ جاؤں گا, آپ شاید ڈائریکٹ ہٹ سے بچ جائے, لیکن گلوبل جو اسموک ہے اس سے آپ نہیں بچ پائیں گے. اسموک کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ پوری دنیا کو یہ لپیٹ لیں گی, حدیث میں بھی ہے کہ پوری دنیا کو لے گیں گی, ہر ایک کو لپیٹ لیں گی, ٹھیک ہے نا. اور سائنس بھی ایکنالج کر رہی ہے کہ پوری گلوبلی, یعنی میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ ڈاکٹرز سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا کو ہی لپیٹیں گی اسموکس. ہم اس کے بعد وہ نہیں بات کر رہے, جہاں ڈائریکٹ ہٹ ہوا وہاں تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ویپر ہو جائیں گی جس کو ڈائریکٹ ہٹ پڑا ہے, لیکن جو چیزیں جہاں ڈائریکٹ ہٹ نہیں بھی ہوئی تو گلوبلی اس کو لپیٹ میں لے لیں گی, وہ میں بتا رہا ہوں. میں اسموک پہ زیادہ جو ہے نا دھیان دے رہا ہوں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ 3 جگہوں سے دنیا دس جائیں گی, مشرق سے, مغرب سے اور جزیرہ عرب میں. یعنی دسنا ایسا کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گی. گویا مراد یہ ہے کہ مشرق بعید جو آپ کا جاپان اور آسٹریلیا ان ایریا کے اندر آپ کہہ رہے ہیں سنا, اور مشرق مغرب بعید جیسا کہ آپ انگلینڈ ہو گیا یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہوگی, کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہٹ آئیں گی, ان کے پاس تو ڈائریکٹ لڑائی ہونی ہے نا. اور پوٹن تو کہہ چکا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ مارنا ہے انگلینڈ کو, یہ اس کے اسٹیٹمنٹس ہیں. ہم کرنٹ افیئر کو بھی دیکھتے ہیں, یہاں پڑی ہوئی ہے, اس کا ہم نے ہدیہ 600 روپیہ رکھا ہوا ہے, اگر کسی چاہیے تو بے شک لیجیے, کیونکہ ہم ہدیہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ایجنڈے ہیں جہاں پہ ہمیں پورا کرنا ہے ان کے بجٹ کو, تو ہم اس سلسلے میں رکھا ہوا ہے. اس میں ہم کچھ more than 50 مضامین کو ہم نے کوشش کی ہے کہ عام لوگ بھی پڑھے, خاص لوگ بھی پڑھے, اس کو جو ہے نا شامل کر دیا گیا ہے گفتگو کے اندر.